بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی صبح پر ہم قلقلہ کریں گے، یعنی کہ تھرتھراہٹ سے، وائبریشن سے ہلا کے اس کو پڑھیں گے. سین کو با کے اوپر مار کے پڑھیں گے، صبح نہ کہ صبح پہ آواز کو روکنا نہیں ہے. صبح قلقلہ کیوں کریں گے؟ یہ والی علامت، یہ جو سی شیپ کی علامت ہے جس پر میں نے ایرو کے ساتھ نشاندہی کی ہے، یہ والا جو سمبل ہے اس کو کہتے ہیں جزم یا سکون کی حالت. تو جب یہ کسی حرف کے اوپر آ جاتا ہے نا تو اس کو ساکن بولا جاتا ہے. یعنی کہ یا کے اوپر ہے تو یا ساکن، شین کے اوپر ہے تو شین ساکن، نون کے اوپر ہے تو نون ساکن، ٹھیک ہے، زا کے اوپر ہے تو زا ساکن، عین کے اوپر ہے تو عین ساکن. تو حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5. کون کون سے؟ قاف، طا، با، جیم، دال. یہ 5 حروف جب ساکن ہوں گے، یعنی کہ یا تو ان کے اوپر یہ والی علامت ہوگی یا یہ وقف کی صورت میں ہوں گے، یا ہم نے ان پر وقف کرنا ہے، ہم نے رکنا ہے یہاں پر، تو ہم ان پر قلقلہ کریں گے. یعنی کہ ہم ان کو تھرتھراہٹ کے ساتھ پڑھیں گے، ہلا کے پڑھیں گے، وائبریٹ کر کے پڑھیں گے. صبح، سبحان الذی، ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے تو کھڑی زبر کو ہم نے ایک حرکت کے برابر کھینچ کے لمبا کر کے پڑھنا ہے. سبحان الذی، یہاں پر کیا مسٹیک کرتے ہیں کہ اس لام کو پر کر کے پڑھ دیتے ہیں. کیسے پڑھے ہوتے ہیں؟ نلذی، جو کہ غلط ہے. نلذی نہیں ہے، یہ نلذی. باریک پڑھیں گے آپ اس کو، ہونٹوں کو پھیلا کے پڑھیں گے، نہ کہ نلذی. نلذی غلط، نلذی. زی کو ہم کھینچیں گے کیونکہ زال کے نیچے زیر ہے اور زیر کے بعد یا ساکن آ گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ کیا ہے؟ یا مدہ. تو جب یا مدہ آ جاتا ہے تو زیر والے حرف کو ایک حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے. یعنی کہ زال کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے، ذی. سبحان الذی خلق الازواج، واج، واو کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، اور زبر کے بعد کیا ہے ہمارے پاس؟ الف. یعنی کہ یہ کیا کہلائے گا؟ الف مدہ کہلائے گا. تو الف مدہ کا مطلب ہے کہ زبر والے حرف کو ہم نے کھینچ کے پڑھنا ہے، یعنی کہ واو کو کھینچ کے پڑھیں گے. ازواج کلہا مما، میم مشدد پر غنہ کیا جاتا ہے، یعنی کہ ناک میں آواز کو لے کے جانا ہے. ایک حرکت کے برابر آپ نے اس کو ناک میں میم کی آواز کو روک کے رکھنا ہے. مما تنبت الارض ومن انفسہم، پہ ہم نے اکفا کرنا ہے. اکفا کی جب تک آپ ڈیٹیلنگ ویڈیو نہیں دیکھیں گے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اکفا کیا ہوتا ہے. یہاں پر میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ نون ساکن کے بعد اگر حروف اکفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس پر ہم نون ساکن کی آواز کو ہم چھپا دیتے ہیں، یعنی کہ اس کو ہم نے مخرج کے ساتھ ٹچ نہیں ہونے دینا. نون جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کی زبان اوپر جا کے لگتی ہے، تو جب آپ اکفا کریں گے تو زبان کو آپ نے ہوا میں چھوڑ دینا ہے، نہ کہ آپ نے اس کو مخرج کے ساتھ ٹچ ہونے دینا ہے. تو نون کی آواز کو، نون ساکن کو آپ نے اپنے ناک میں چھپا کے پڑھنا ہے، تو اس کو کہتے ہیں اکفا. اکفا پر ڈیٹیلنگ ویڈیو میری اپلوڈڈ ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، آپ کو اکفا کی اچھے سے سمجھ آ جائے گی. انفسہم ومما لا یعلمون، مون کو میں نے کھینچا ہے. کیوں کھینچا ہے؟ کہ واو ساکن سے پہلے اگر پیش آ جائے تو یہ واو مدہ کہلائے گا، یعنی کہ پیش والے حرف کو ہم نے ایک حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے. تو ان کو کہتے ہیں حروف مدہ. کون کون سے تھے؟ الف، واو، یا. 3 حروف ہیں، ٹھیک ہے. الف، واو ساکن، یا ساکن.
یا ساکن کی مثال میں نے آپ کو یہ اوپر دی یہاں پر، پھر میں نے الف کی مثال آپ کو یہاں پر دی۔ اب جو ہم مثال پڑھے ہیں وہ ہم پڑھ رہے ہیں یعلمون پہ، واو ساکن پہ۔ واو ساکن سے پہلے ہمارے پاس پیش ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ واو مدہ ہے، اور پیش والے حرف کو ہم نے ایک حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے۔ لا يعلمون وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار، نون مشدد پر بھی غنہ کیا جاتا ہے، یعنی کہ ناک میں آواز کو روکا جائے گا۔ منہ النہار فإذا ہم مظلمون، والشمس تجری لمستقر لہا۔ تج، پیچھے میں نے با کی مثال آپ کو قلقلہ میں دی تھی، اب یہاں پر ہمارے پاس جیم کی مثال آ گئی ہے۔ جیم کے اوپر جب یہ علامت آ جائے تو یہ جیم ساکن کہلائے گا، یعنی کہ یہ حروف قلقلہ جیم ہے، اس کو ہم نے ہلا کے پڑھنا ہے، قلقلہ کر کے پڑھنا ہے، تھرتھراہٹ سے پڑھنا ہے، تا کو جیم کے اوپر مار کے پڑھنا ہے۔ تج تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ تق، قاف کی مثال ہمارے پاس آ گئی ہے، باقی مثال پڑھی، جیم کی مثال پڑھی، اب یہاں پر قاف ساکن ہے تو قاف تو با جیم دال میں سے قطب جدن میں سے قاف آ گیا ہمارے پاس، تو یہاں پر بھی ہم قلقلہ کریں گے، تقدیر العزیز العلیم۔ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم۔ والقمر میں را کے اوپر جب زبر آ جاتی ہے نا تو اس کو بھی ہم نے پر کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ را پر جب زبر آ جائے ہم اس کو پر کر کے پڑھتے ہیں، را کے اوپر جب پیش آ جائے گی تب بھی ہم اس کو پر پڑھیں گے، لیکن اگر را کے اوپر، را کے نیچے زیر آ جائے تو را باریک پڑھا جاتا ہے۔ اب کوشچن یہ ہے کہ جب را ساکن ہوگا تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا ہم نے اس کو پر پڑھنا ہے یا باریک پڑھنا ہے؟ تو آپ اس سے پہلے والے حرف پر دیکھیں گے، اس کے اوپر زبر ہے تو را پر پڑھا جائے گا، اگر پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے تو را باریک پڑھا جائے گا، اگر پہلے والے لفظ پر پیش ہے تو را پر پڑھا جائے گا۔ قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم۔ لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، یہاں پر دیکھیں لہا کے اوپر یہ والی جو مد آپ کو نظر آ رہی ہے یہ مد منفصل، اس کو آپ نے اس الف سے پہچانا ہے، اس حمزہ سے پہچانا ہے کہ زبر زیر پیش والا الف ہوگا، یعنی کہ حمزہ ہوگا۔ زبر زیر پیش والا الف میں اس لیے کہہ رہی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، کہیں آپ یہ والا حمزہ نہ سمجھیں۔ جب الف کے اوپر کوئی زبر زیر پیش کوئی حرکت آ جاتی ہے تو وہ حمزہ کہلاتا ہے، اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ یہ والا حمزہ یعنی کہ زبر زیر پیش والا الف آ جائے گا تو یہ والا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا ہے، چھوٹی مد ہے، یعنی کہ مد منفصل ہے، جس کو آپ نے 3 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے۔ تدریک القمر، تد دال قلقلہ، کیونکہ دال پہ یہ علامت آ گئی ہے یعنی کہ جزم آ گئی ہے، دال سکون ہے، دال جو ہے وہ سکون کی حالت میں ہے، ٹھیک ہے، تو اس پر ہم قلقلہ کریں گے۔ تدریک القمر واللیل سابق النہار وکل فی فلک یسبحون۔